بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حدیبیہ میں یہ سوچ رہے تھے کہ ان مشرکین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، اس لیے کہ افواہ پھیل چکی تھی مشرکین مکہ نے اسلام کے سفیر عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام سے بیعت جہاد لی۔ پہلی بات تو یہ سوچنے کی ہے کہ حدیبیہ کے کچھ حدود حرم میں داخل ہیں، ان حرم سے بہت قریب ہے حدیبیہ۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ مسلمان اپنے مرکز سے مدینے سے بہت دور ہیں، وہاں سے کوئی مدد کا امکان بھی نہیں، وہاں کچھ ہے بھی نہیں۔ لیکن مشرکین مکہ اپنے مرکز میں ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، ان کے پاس سارے وسائل، کھانے پینے کا سامان، سارے احتیاط، سب کچھ ہے۔ ساتھ ہی ان کے حلیف قبیلے بھی آس پاس بہت ہیں۔ یہ 1400 لوگ ہیں، نہ وسائل ہیں، نہ ذرائع ہیں، نہ ہتھیار ہیں، کہ کسی انداز میں بھی ان کو پیسنا چاہیں تو پیس دیں، بظاہر حالات ہیں۔ لیکن ان حالات میں، ان سنگین ترین حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سنا کہ عثمان غنی کو ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے، تو انہوں نے بیعت رضوان لی۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ لے رہے ہیں، یہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے ہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ لے رہے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ بیعت رسول سے جو لے رہے ہو یہ اللہ سے لے رہے ہو، سب کچھ اللہ کے دیا ہوا ہے۔ اس میں ایک فقرہ ہے سورہ واقع، سورہ فتح میں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے لشکر اللہ کے لیے، کسی قسم کے بھی لشکر ہو سکتے ہیں۔ اور فتح کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس وسائل و ذرائع کیا ہیں، فتح کا دار و مدار اس پر ہے کہ اللہ کا فیصلہ کیا۔ جس وقت یہ بیعت لی جا رہی تھی، بے پناہ رعب چھا گیا مشرکین مکہ، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جب جان و مال سب قربان کرنے کو تیار ہیں، جان نثار کرنے کو ایسے موقع پر تیار ہیں، تو یہ ضرور کوئی طاقت ہے ان کے ساتھ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنا سہیل ابن عمرو کو بھیجا، مسلمانوں سے صلح کی، صلح کے لیے تیار ہوئی۔ صلح کے لیے جب آئے تو اس میں 4 شرطیں رکھی انہوں نے۔ یہ 4 شرطیں مسلمانوں نے جب سنی تو مضطرب ہو گئے، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ شرطیں یہ تھی، ایک شرط اس میں یہ تھی کہ مسلمانوں کا کوئی آدمی مدینے سے اگر مکے چلا جائے گا تو مشرکین واپس نہیں کریں گے، اور مشرکین کا کوئی آدمی مدینے چلا جائے گا تو ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ شرط تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو جوں کا توں مان لیا۔ صحابہ مضطرب ہوئے کہ یہ عجیب سی بات ہے، کوئی مساویانہ شرط ہی نہیں ہے، یہ ان کا آدمی واپس دیں ہم، ہمارا آدمی یہ واپس نہ دیں۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا دین اسلام حق نہیں ہے؟ اس قدر دب کر ہم کیسے صلاح کر لیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر تم وہ نہیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے یہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تم یہ سوچو کہ ہمارا آدمی جو مدینے میں ہمارے پاس ہے وہ مشرکوں کی طرف جائے گا تو وہ ہمارے کس کام کا؟ اس کا تو دور رہنا ہی اچھا ہے۔ یہ ہے۔ اور اگر ہمارا آدمی کوئی ان کا آدمی ہمارے پاس آ جائے گا، ہمارا آدمی ہوگا ان کا کے پاس سے آ جائے گا تو ہم واپس کر دیں گے، تو سب دیکھنے والا اللہ ہے، وہ کوئی نہ کوئی صورت پیدا کرے گا۔ ایک شرط تھی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ بند رہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ مشرکوں نے مسلمانوں کا جنگی لوہا مان لیا، اگر نہ مانتے تو یہ پیشکشی کیوں کرتے کہ 10 سال تک جنگ نہیں لڑے؟ وجہ یہ تھی کہ ابھی یہ جنگ احزاب میں ٹوٹ کر آئے تھے اور تمام قبائل کو چڑھا لیا تھا انہوں نے مسلمانوں پر، مگر کامیاب نہیں ہوئے، واپس آ گئے تو یہ گھبرائے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبضہ جن مقامات پر ہے اس سلطنت کو انہوں نے تسلیم کر دیا۔ اب تک تو ان کو غدار، بھگوڑے، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے تھے برادری سے باہر، اور باغی لوگ کہتے تھے ان کو، مگر اب انہوں نے تسلیم کیا، ایک فریق تم ہو ایک فریق ہم، ہماری سلطنت ہم نے تسلیم کی۔ اب عرب میں جو حلیف تمہارا بننا چاہے اسے اختیار ہے کہ بن جائے، جو ہمارا بننا چاہے ہمارا حلیف بن جائے، یہ تسلیم کی۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسی سال یہ لوگ عمرہ کر لیں، طواف کر لیں، اس لیے کہ اس سے ان کی ناک کٹتی تھی، اور عرب میں یہ مشہور ہو جاتا کہ تھوڑے سے مسلمان آئے اور غالب آ گئے ان پر، اور انہوں نے انہیں عمرہ کرنے دیا، طواف کرنے دیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ تم اگلے سال آؤ، اس سال نہ آؤ، تاکہ ہماری ناک باقی رہے اور ہماری نسبت باقی رہے، معلوم ہو لوگوں کو کہ بھائی ابھی بہادری ہے ان کی، اگلے سال آؤ تو عمرہ کرو، طواف کرو، اور ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے کہ 3 دن کے لیے مکہ بالکل خالی کر دیں گے تمہارے، تم آؤ اور حج کرو، عمرہ کرو اور طواف کرو، جو چاہا کرو، کوئی تصادم کرنے والا نہیں ہوگا تمہارے۔ یہ چاروں شرطیں جب منظور ہو رہی تھیں تو حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اور اس خواب کا کیا ہوگا جو آپ نے دیکھا تھا؟ خواب میں تو آپ نے یہ دیکھا تھا کہ آپ طواف کر رہے ہیں، عمرہ ہو رہا ہے، اور ہم بال کٹوا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب خواب میں دیکھا تھا آپ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ کب دیکھا تھا کہ اسی سال یہ سب کچھ ہوگا؟ صرف یہ دیکھا تھا کہ ہوگا ایسا، لیکن اسی سال ہوگا یہ تو نہیں دیکھا تھا، اس کا بھی موقع آئے گا انشاءاللہ۔ یہ شرطیں 4، ان شرطوں پر صلح ہو گئی۔ صلح ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے کہا کہ چلو اب واپس چلیں، اپنے ہدی جو لائے ہو اونٹ قربان کر دو، احرام اتار دو، بال کٹوا لو، چلو واپس چلیں۔ آپ نے ایک بار کہا، کسی نے نہیں سنا، دوسری بار پھر کہا آپ نے، پھر کسی نے نہیں سنا، تیسری بار پھر کہا، پھر کسی نے نہیں سنا، 10 سے بس میں ہوئے لوگ۔ یہ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، اور صحابہ سنتے نہیں۔ آپ بہت مغموم ہوئے، قبیلہ خاطر ہوئے اور خیمے کے اندر گئے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عجیب معاملہ ہے، آج تو 3 مرتبہ میں نے ان لوگوں کو حکم دیا
کہ اب ہدی قربان کر دو، احرام کھول لو، مگر کوئی ٹس مس نہیں ہوا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، ان کے دل بہت دکھے ہوئے، یہ بہت غمزدہ ہیں، قبیلہ خاطر ہیں، اس لیے کہ جن شرطوں پر صلح ہوئی ہے وہ شرطیں بہت نرم ہیں، بہت کمزور ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسا کیجئے کہ جائیے اور خود احرام کھول کر بال بنوائیے، یہ سب کرنے لگے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، اور اب صحابہ نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ تو طے ہو چکا ہے مسئلہ، اب کچھ اور امکان نہیں ہے بدلنے کا، تو انہوں نے بھی احرام کھول دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آئے۔ جب واپس ہوئے مدینے کی طرف تو بہت قبیلہ خاطر تھے، بہت دل شکستہ تھے، بہت مطمئن تھے صحابہ کہ ہم نے کن شرطوں پر یہ۔ تو قرا الغمیم میں جب پہنچے تو وہاں جبریل امین آئے اور یہ سورت لائے جس کا نام سورۃ فتح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا یہ سورت سنائی، فرمایا آج مجھ پر ایسی سورت نازل ہوئی ہے اس دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت عمر پھر کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فتح ہے، ہم تو شکست کھا کے آ رہے ہیں، فتح کہاں؟ تو آپ نے فرمایا تم نہیں دیکھ رہے ہو وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ فتح ہے۔ اب سنیے یہ فتح کیسے ہے؟ یہ فتح اس لیے ہے کہ اللہ نے کہا انا، بلا شبہ کوئی شک نہیں، قطعیت کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، فتحنا ہم نے فتح عطا کر دی، زمانہ ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، فتح ہو گئی۔ اور جو چیز ماضی میں ہو جائے وہ یقینی ہوتی، جو ہونے والی ہے اس کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن جو ہو چکی وہ تو یقینی ہے۔ انا فتحنا لگا، ہم نے یہ فتح دے دیا، فتح مبینہ، اور یہ بہت بڑی فتح، بہت بڑی فتح کیوں ہے؟ اس لیے کہ پہلی مرتبہ عرب میں علی اعلان اسلامی سلطنت کو تسلیم کر دیا گیا۔ فتح تھی بہت بڑی فتح، مشرکین نے تسلیم کیا کہ تم ایک فریق ہو، ہم ایک فریق ہیں، اور عرب کے لوگ جس فریق کے ساتھ حلیف بننا چاہیں بن سکتے ہیں، گویا یہ تسلیم کرنا۔ دوسری بات انہوں نے یہ تسلیم کی، اب تک وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بے دین لوگ ہیں، انہوں نے زیارت کعبہ، زیارت بیت اللہ کا حق تسلیم کیا مسلمانوں، جبھی تو کہا نا کہ اگلے سال آ جاؤ۔ بہت انا فتحنا لگا فتح مبینہ، بہت بڑی فتح تھی۔ پھر تیسری بات یہ ہوئی کہ خود ان لوگوں نے کہا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اصلاح کی شرط رکھی۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ یقیناً جنگ کی قوت آپ کے پاس بھی ہے، اب ہم اس لائق نہیں ہیں کہ بار بار جنگ کریں آپ سے، 10 سال تک امن رہے۔ اس 10 سال کے امن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا امن دیا، سکون دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بادشاہوں کو اور مختلف بادشاہ جو تھے ان کو خطوط لکھے، دعوتی وفود بھیجے، دعوتی وفود آئے بھی، لوگ آئے بھی اور اسلام قبول کر کے گئے بھی۔ جب حدیبیہ کی اس صلح کے وقت مسلمانوں کے پاس تھے 1400 آدمی، اور اب 2 سال کے بعد 8 میں جب معاہدہ توڑا ہے مشرکین نے اور آپ نے مکے پر چڑھائی کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے روانہ ہونے والے لشکری جو تھے ہم رکاب آپ کے، وہ 10,000 ہو گئے۔ تو پچھلے 19 سال میں 1400 مہیا ہوئے تھے، اور اس 2 سال میں اللہ تعالیٰ نے امن و امان کے سکون کے نتیجے میں اور دعوت کا کام کرنے کے نتیجے میں 10,000 صحابہ تھے جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، مکے کی طرف روانہ ہونے کے لیے، مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے۔
اور مکے پر جب آپ نے چڑھائی کی ہے اس وقت جب ان کو معلوم ہوا کہ 10,000 لوگ ہیں تو مشرکین مکہ نے پھر اپنا سفیر بھیجا، سفیان کو بھیجا کہ جائیے اور رسول اللہ سے یہ بات کیجیے کہ وہ معاہدہ جو ہمارے آپ کے درمیان ہوا تھا 10 سال والا ہم اسے باقی رکھتے ہیں۔ یہ پہلے تو توڑ دیا تھا اسے، پھر کہاں باقی رکھتے ہیں، اس لیے کہ اب لڑنے کی قوت نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے مکے کے قریب پہنچے، ہوتا یہ تھا کہ ایک ایک یونٹ لشکریوں کا ایک ایک چولہا جلاتا تھا رات کو۔ اب یونٹ میں 10 آدمی ہوں 20 آدمی ہوں وہ ایک ایک چولہا جلاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہاڑی کے اوپر پھیل جاؤ اور ہر آدمی اپنا چولہا الگ جلائے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اگر یہ کل 20 یونٹ تھے اور 20 یونٹ کے 100 یونٹ بن گئے تو 100 چولہے ہو گئے، 1000 چولہے ہو گئے۔ مشرکین مکہ گھبرا گئے کہ کتنے لوگ ہیں بھائی، ان کو بھی معلوم تھا کہ یونٹ کا ایک چولہا ہوتا ہے، اتنے یونٹ ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو گھبرا گئے، پریشان ہوئے اور جنگ کیے بغیر، وہاں جنگ نہیں ہوئی۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، یہ فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امن ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور جو خانہ کعبے میں چلا جائے اسے بھی امن و امان ہے، جو اپنے گھر کے اندر بند ہو کر اور دروازہ بند کر لے اسے بھی امن و امان ہے، سب کو امن و امان ہے۔ اس وقت جب صحابہ داخل ہوئے تو ایک صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور اس نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن فیصلے کا دن ہے، جنگ کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے جھنڈا لے لو، اس سے جھنڈا لے لیا گیا اور آپ نے اعلان کیا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، سکون کا دن ہے، اور مکہ فتح، بغیر لڑے بھیڑے، بغیر قتل و خون کے مکہ۔ ہم مشرکین جنہوں نے ابھی ابھی آپ کو تازہ تازہ زخم پہنچائے تھے وہ سب موجود تھے سامنے، اس لیے کہ بہت بڑا عرصہ تو ہوا نہیں تھا، 8 سال ہی تو ہوئے تھے۔ 8 سال پہلے جن لوگوں نے زخم پہنچائے تھے وہ زخم ہرے تھے، جنہوں نے ستایا تھا وہ لوگ بھی موجود تھے، سامنے موجود تھے، جنہوں نے گھروں سے نکالا تھا وہی موجود تھے، جو کانٹے بچھاتے تھے وہی موجود تھے، جو ان مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے وہی موجود تھے، سب موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو، کیا توقع رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو بڑے نیک اور شریف بھائی کے بیٹے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ امید رکھتے ہو، فضب جاؤ انتم الطلقاء، ہم نے سب کو آزاد کیا، اب کسی سے کوئی باس پوس نہیں۔ اور آج میں تم سے وہی کہتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، جاؤ تم سب آزاد۔ اس پس منظر میں جو میں نے عرض کیا، آپ پڑھیے اس آیت کو، انا فتحنا لک فتحا مبینا، معلوم ہوتا ہے نا فتح مبین ہے۔ عبداللہ بن مسعود، جابر بن عبداللہ اور براء بن عازب مشہور صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فتح مکہ فتح ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ اصل میں فتح ہے۔ اور جب یہ آیتیں سنائی گئیں اور یہ چیزیں بتائی گئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ واقعی فتح تو صلح حدیبیہ، یہی فتح کی تھی، یہی پیش خیمہ فتح، اور یہیں سے فتح نصیب ہوئی مسلمان۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہ فتح مبین تمہیں اس لیے دی گئی کہ جب تمہیں فتح ہو گئی تو تمہارا مشن پورا ہو گیا،
جب تمہارا مشن پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اگلے پچھلے لغزشیں سب معاف کر دی، اور اب تم تیاری کرو کہ مشن پورا ہو رہا ہے۔ وہ یہ خبر تھی، اس بات کی اطلاع تھی کہ اب تمہارا مشن پورا ہو رہا ہے، اور اے نبی آپ کے جانے کا وقت ہے۔ چنانچہ اسی موقع پر وہ آیت بھی نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصرت آ جائے، فتح مکہ ہو جائے تو کیا کرو، فسبح بحمد ربک، سمجھو کہ مشن تمہارا پورا ہو گیا۔ اب استغفار کی کثرت کرو۔ چنانچہ آخری زندگی کے آخری ایام میں اللہ کے رسول نے کثرت سے استغفار، کثرت سے ذکر فکر، کثرت سے نمازیں پڑھنا شروع کی، اور استغفار میں بہت مبالغہ کیا۔ صحابہ پوچھتے تھے اے رسول اللہ، آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں تو سب معاف ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے شکور بن کر نہ دکھاؤں جب اللہ نے سب کچھ معاف کیا ہے؟ وما تاخر، تو اگلی پچھلی لغزشیں معاف ہیں۔ اور اس میں مفہوم ایک یہ بھی ہے کہ اس دوران جو کوششیں ہوئی، ظاہر کوششیں تو پورے مشن کی کوششیں صحابہ کرام نے رسول کے ساتھ مل کر کی نا، تمام لوگوں نے مل کر کی۔ ضروری نہیں ہے کہ خطاب تو کیا جاتا لیڈر سے، قائد سے، لیکن ضروری نہیں کہ غلطیاں اس کی ہوں، کوتاہیاں اس کی ہوں، اس لیے کہ نبی غلطی نہیں کرتا، معصوم ہوتا۔ صحابہ کرام سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی نا، مثلاً ایک غلطی یہ ہوئی کہ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ خطا ہے، اتنے دب کے تو ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور حال یہ تھا حضرت عمر کا کہ وہ کہتے تھے کہ زندگی بھر میں اپنی اس گستاخی پر پچھتاتا رہا، صدقے دیتا رہا، ذکر فکر کرتا رہا، استغفار کرتا رہا، پوری زندگی میری اسی میں گزر گئی کہ میں نے یہ گستاخی کیوں کی۔ پھر ایک حرکت اور ہوئی تھی، جس وقت یہ لکھا جا رہا تھا، یہ دستاویز لکھی جا رہی تھی، صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، تو لکھتے وقت ایک صحابی جو سہیل ابن عمر جو سفیر تھے ان کے مشرکین مکہ کے، انہی کا ایک نوجوان بیٹا ابو جندل، وہ بھیڑیوں میں جکڑا ہوا، جسم پر زخم تھے، وہ آیا، اسی طرح آزاد ہو کے آ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے بچا لیجیے، ان سے ظالموں نے بہت ظلم کیا ہے۔ صحابہ بےتاب ہو گئے اسے بچانے کے لیے، لیکن سہیل نے کہا کہ ابھی تو شرطیں طے ہو رہی ہیں، وہ طے ہو چکی ہے، چاہے صلح نامہ پورا نہ لکھا گیا ہو، لیکن شرط تو ہماری طے ہو چکی ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ واپس کریں اسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں عہد کر چکا ہوں، اور نبی جو عہد کر لیتا وہ نہیں توڑتا۔ ابو جندل کو آواز دے کر کہا ابو جندل تم جاؤ اور چند دن سب اللہ تمہارے لیے سبیل پیدا کرنا ہے۔ پھر ایک اور بندہ آیا ابو بصیر، اور وہ بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی واپس کیا۔ وہ راستے میں کسی طرح جب واپس کر دیا تو واپس ہی میں جا رہے تھے، وہ آپس ہی میں کسی طرح بھاگ کر ان کے پنجے سے نکل گیا، اور وہ دجلہ کے ساحل پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ راستہ سے شام کے جانے کا قافلہ تھا، قافلہ جو جاتا تھا مکے والوں کا تجارتی قافلہ، اس پر بیٹھ گیا۔ اب جو شخص بھی یہاں مکے میں موقع پاتا وہ ابو بصیر کے پاس وہاں پہنچ جاتا، یہاں تک کہ وہاں 70 آدمی جمع ہو گئے۔ اور اب جو قافلہ جا رہا ہے مکے کا شام میں تجارت کے لیے، ان پر چھاپے مار رہے ہیں، ناک میں دم آ گیا، ناک قبل ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ صاحب شرط خدا کے لیے معاف کرو، یہ شرط ہم واپس لیتے ہیں، اور ان کو بلا لیجیے وہی مدینے، یہ سب مدینے بلا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کرا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تم پر پوری کرنا چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ 2 سال کی یہ مہلت تمہیں دی کہ اپنی حکومت کو مضبوط کرو، اسلامی تہذیب، اسلامی قوانین نافذ کرو، اور اسلام کو پوری طرح جلوگر ہونے دو پوری سماج میں، معاشرے میں،
اسی کو پھر اسی موقع پر وہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تکمیل کر دی دین کی، نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی اور تمہارے اسلام دین کو پسند کر لیا، تو یہ نعمت ہوئی۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور صراط مستقیم کی تمہیں ہدایت دی ہم نے، یعنی اس موقع پر کیا صحیح راستہ ہو سکتا تھا وہ ہم نے تمہیں بتایا۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ صراط مستقیم جو ہم دن بھر دعا مانگتے ہیں، اور ابھی 20 رکعتیں میں نے پڑھی، 20 مرتبہ پڑھا نا اہدنا الصراط المستقیم، کم از کم 20 مرتبہ پڑھا، 3 مرتبہ پھر وتروں میں پڑھا، 4 مرتبہ فرضوں میں پڑھا۔ تو صراط مستقیم کی دعا جو بار بار کرتے ہیں، اصل مقصود کیا ہے؟ مقصود جنت ہے۔ تو جنت کیا ہے؟ جنت اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب ہے۔ تو اللہ کے قرب کے اتنے مدارج ہیں، اتنے مدارج ہیں، اتنے مدارج ہیں کہ پیغمبر کو بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ اور قرب ہو، اور قرب ہو، اور قرب ہو، اس لیے ہم بار بار دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، اس صراط مستقیم میں جو اللہ کا قرب ملنے والا ہے اس کو اور قرب چاہتے ہیں، اور قرب چاہتے ہیں، تو ہم نے اس کی ہدایت بھی کر دی، اس لیے کہ اسلام پوری طرح نافذ ہو جائے گا۔ فتح مکہ ہو چکا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا عمر دیکھو طواف بھی ہو گیا اور حلق اور لوگوں نے بال بھی کٹوا لیے، احرام بھی کھل گیا۔ یہ نہیں کہا تھا اللہ نے کہ اسی سال ہوگا، اس کی خوشخبری تھی، یہ بشارت ہوئی۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ تمہیں ایسی نصرت دے گا، ایسی مدد کرے گا تمہاری جو عزیز ہوگی، جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایسی حکومت تمہاری قائم ہوگی کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قائم کیا اس دوران میں، اسے پھر چیلنج کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ آپ نے حکم دے دیا تھا کہ اگلے سال یہاں کوئی مشرک نہ ملے، اور وہ مشرک وہاں سے غائب ہے، اور آج تک تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ وہ گئے گا۔ کسی جگہ دنیا کے کسی خطے میں وہ کہیں موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، چیلنج کرنے والے نہیں رہے، اللہ کا دین پھر غالب آیا، اور تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 800-900 سال تک، 1000 سال تک تقریباً یہ دین غالب ہے۔ اب یہ 450 سال سے ہم پریشان ہیں، اور اس وقت جو نقشہ کھینچا ہے فتح نے سورہ فتح میں نے عرض کیا، پوری دنیا میں اس وقت ہمارا پھر کوئی حال ہے، بہت مضمحل ہے، بہت مظلوم ہیں، ہر طرف سے دائے جا رہے ہیں، لیکن بس ایک بات عرض کرتا ہوں، فرمایا گیا ہے سورہ محمد میں فلا ولا تہنوا وتدعوا الی السلم، تم گھبراؤ نہیں، کمزور نہ پڑو، حوصلہ نہ ہارو، جنگ ہار جاؤ چاہے، حوصلہ نہ ہارو، اور صلح کی باتیں بھی بس سوچو کہ یہ ہمارے ساتھ امن و امان رکھیں، ہم پر زیادتی نہ کریں، ان سے صلح ہو جائے، کسی طرح بن جائے بات، یہ سب بھی نہ چاہتے۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، سلم کی اور صلح بازی کی اور نگانگت کی باتیں نہ کرو، یہ تمہارے دوست کبھی بننے والے نہیں۔ وانتم الاعلون، کامیابی غلبہ تمہیں ملے گا۔ کس طرح ملے گا؟ جس طرح کہ فتح صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی صحابہ کرام نے، باوجود اس بات کے کہ ایک ایک بات میں ان کو شک تھا، ایک ایک بات میں پریشان تھے، اس کے باوجود مکمل اطاعت کی۔ اس طرح تم بھی ان حالات میں اگر مکمل اطاعت کرو گے اور دین پر جم جاؤ گے، استقلال دکھاؤ گے، تو یہ ہدیہ کا صراط المستقیمہ، تو اللہ تعالیٰ ضرور صراط المستقیم تم کو دکھائے گا۔ اور صراط المستقیم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان مصائب سے نکلنے کا راستہ تمہیں ملے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا